چلو سیکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، کڈس مدنی چینل کا بہت پیارا پروگرام، معلومات سے بھرپور پروگرام شروع ہو چکا ہے۔ پروگرام کا نام ہے قرآن ٹائم۔ جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کا نام ہے قرآن ٹائم، اور قرآن پاک کی معلومات حاصل کرنے کا ٹائم شروع ہو چکا ہے۔ اور اس پیارے سے پروگرام میں ہم کیا سیکھتے ہیں بچوں؟ قرآن پاک کی معلومات سیکھتے ہیں۔ قرآن پاک میں جو ہمیں پیغامات دیے گئے ہیں، جو ہمیں یوں سمجھے کہ میسیجز دیے گئے ہیں، وہ ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ غلام الیاس بھائی موجود ہوتے ہیں۔ غلام الیاس بھائی آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ ہمارے پروگرام میں غلام الیاس بھائی بچوں کو واقعہ بھی سناتے ہیں قرآن پاک سے۔ جی ہاں، وہ واقعہ، وہ اسٹوری جو اللہ پاک نے قرآن مجید میں بیان کی، وہ ہم سنتے ہیں۔ اس کے علاوہ شان محمد نام کا سیگمنٹ ہوتا ہے، اس کے علاوہ بیان نزول نام کا سیگمنٹ ہوتا ہے۔ تو آخر تک ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام میں بالتوجہ شامل رہیں، انشاءاللہ الکریم بہت ساری معلومات سیکھنے کو ملے گی۔ پیارے بچوں، درود پاک کی فضیلت آپ کو بیان کرتا ہوں۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس سے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ مٹاتا ہے اور 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی پیارے بچوں، نبی پاک پر درود پاک پڑھنے کی آپ دیکھ رہے ہیں برکتیں، کیا فضائل ہیں، سنتے رہتے ہیں نا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود پاک پڑھتا ہے، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، اس کے گناہوں کی اسے معافی دی جاتی ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ درجات تو بلند ہوتے ہیں، ساتھ میں رحمتوں کا نزول بھی ہوتا ہے۔ یعنی دنیا میں بھی آپ دیکھیں تو برکتیں حاصل ہو رہی ہیں، قیامت کے دن بھی اللہ نے چاہا تو درود پاک پڑھنے والے کے ساتھ جو معاملات ہوں گے وہ اچھے ہوں گے عام لوگوں کے مقابلے میں۔ اور پھر جو ہے وہ جنت میں ہم اپنے جب دیکھیں گے کہ درجات یا ہمارے درجات کس وجہ سے بلند ہیں بھائی؟ درود پاک پڑھنے کی وجہ سے۔ ہاں، اللہ کی رحمت سے جنت ہی ملے گی۔ اے کاش محلے میں جگہ ان کے ملی ہو، نبی پاک کے پڑوس میں جگہ مل جائے تو پھر کیا ہی بات ہے۔ اللہ پاک نے جنت میں تو ہم سب کو داخل فرمانا ہی ہے نا بھائی۔ ہم مسلمان ہیں، اور جنت کن کے لیے ہے؟ مسلمانوں کے لیے ہے نا، مومنین کے لیے ہیں۔ تو ہم الحمدللہ مومنین ہیں، مومنین میں سے ہیں، اور ہم مسلمان ہیں، تو ہمیں جنت تو انشاءاللہ ملنی ہے، لیکن ساتھ میں اگر نبی پاک کا پڑوس بھی مل جائے تو کیا ہی بات ہے۔ تو ہمیں اپنے درجات کی بلندی کے لیے بھی درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے، اور گناہوں کی معافی کے لیے بھی پڑھیں گے تو انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ پیارے بچوں، آئیے اپنے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں، جس کا نام ہے تلاوت۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فأولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ
صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ. پیارے بچوں، کاظم بھائی نے پارہ نمبر 4 سورہ نساء سے ایک پیاری سی آیت کی تلاوت کی ہے. آئیے آپ کو اس کا ترجمہ بیان کرتے ہیں. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. وہ توبہ جس کا قبول کرنا اللہ نے اپنے فضل سے لازم کر لیا ہے، وہ انہی کی ہے جو نادانی سے برائی کر بیٹھیں پھر تھوڑی دیر میں توبہ کر لیں. ایسوں پر اللہ اپنی رحمت سے رجوع کرتا ہے اور اللہ علم و حکمت والا ہے. سبحان اللہ. جی پیارے بچوں، ہم نے فارمیٹ کے مطابق تلاوت بھی سنی اور آپ کو ترجمہ بھی اس آیت کا بیان کیا ہے. آئیے اب اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اب وقت ہوا ہے پروگرام میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک پیارا سا کلام سننے کا. سیگمنٹ کا نام ہے کلام. Quran time, Quran time, Quran time. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. اگر درود پڑھو مومنوں قرینے سے حضور خود ہی چلے آئیں گے مدینے سے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. وہاں کیا جود و کرم ہے شربت تیرا. وہاں کیا جود
جزاک اللہ جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، بہت پیارے انداز میں ہمارے احمد نور اتاری نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام سنایا کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ سبحان اللہ۔ آخری شعر میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کے جتنے بھی کلام ہیں، اگر دیکھا جائے جتنی بھی نعتیں اعلیٰ حضرت نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں لکھی ہیں، وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ غلام الیاس بھائی کہتے ہیں نا ایک سے بڑھ کر ایک ہونا، وہ ایک سے بڑھ کر ایک کلام ہے، کلام الامامی، امام الکلامی۔ اس طرح کے جملے بھی بعض اوقات کہے جا رہے ہوتے ہیں کہ جو امام کا کلام ہوتا ہے وہ کلاموں کا امام ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھا جائے تو نعتیں بہت سارے شعراء نے لکھی ہیں، جتنے بھی صحیح العقیدہ سنی شعراء ہیں جو نعتیں لکھتے ہیں، ہم ان سب کا احترام کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، لیکن خاص طور پر جو اعلیٰ حضرت کے بچوں کلام ہے نا، کمال کے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے زبانوں کلام کا مجموعہ ہے، عشق کا مجموعہ ہے، اللہ اکبر، اتنی ساری چیزیں جمع ہیں اعلیٰ حضرت کے کلام میں، ہے نا۔ لم یاتی نذیر کفی مثلے تو نشد پیدا جانا، جگراج کو تاج تو رے سرسو ہے تجھ کو شہید و سرا جانا۔ اس میں عربی بھی ہے، اس میں فارسی بھی ہے، اس میں ہندی بھی ہے، اس میں اردو بھی ہے، اللہ اکبر۔ اتنی ساری زبانوں کا مجموعہ اللہ نے جمع کر دیا۔ سبحان اللہ۔ پھر اعلیٰ حضرت کا ایک کلام ایسا ہے غلام الیاس بھائی جس میں پورے کلام میں کہیں پہ بھی ہونٹ نہیں ملتے۔ بالکل، یہ ہو سکتا ہے بچوں کے لیے ایک یونیک سی بات ہو، ہونٹ نہیں ملتے کیا مطلب؟ یعنی اس کلام میں جو ابھی میں کلام آپ کو بیان کروں گا، اس کلام کے جتنے بھی اشعار ہیں نا بچوں، اس میں کہیں بھی ایسا کوئی لفظ نہیں آتا جس میں ہونٹ آپس میں ایک دوسرے کو چھو لیں، یعنی ہونٹ اس میں جدا رہتے ہیں۔ یعنی جب آپ سانس لیں گے یا شعر پڑھ کے مکمل کریں گے تب آپ کے ہونٹ آپس میں مل جائیں تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس کلام کو پڑھتے ہوئے آپ کے ہونٹ آپس میں نہیں ملیں گے۔ اور اس کلام جی حروف شفتین ہیں، یعنی جو حروف ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں وہ حروف اس کلام میں نہیں ہیں۔ کیا بات ہے۔ اور وہ کلام ہے سید کونین سلطان جہاں۔ اب بچوں میرے ہونٹوں کو اگر آپ نوٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، سید کونین سلطان جہاں ذل یزدہ شاہدی عرش آستاں۔ یہ پورا کلام اعلیٰ حضرت نے لکھا، اور پھر اس کے آخری شعر میں اعلیٰ حضرت نے اس بات کو بیان کیا کہ جو میں نے کلام لکھا ہے نا بھائی، یہ جو غزل ہے اس میں پورے میں کہیں پہ بھی ہونٹ نہیں ملتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت اپنے جو دیگر اہم کام کرتے تھے ان کے بعد جو وقت ملتا تھا تو اس میں کلام لکھا کرتے تھے بچوں۔ یہ جو آپ نے نعتیں لکھی ہیں، جو اشعار لکھے ہیں، یہ کب لکھے ہیں؟ اپنے اس وقت میں لکھے ہیں کہ جب آپ اپنے دیگر تحریری کام جو ہوا کرتے تھے ان سے جب آپ فراغت حاصل کر لیا کرتے تھے، آپ جب کہ آپ کی تھوڑی مصروفیات کم ہوتی تھی تو آپ یہ کلام لکھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اچھی اچھی ایکٹیویٹیز میں اپنے ٹائم کو جو ہے وہ سرو کریں، اور اعلیٰ حضرت کے کلام ہم لکھ نہیں سکتے تو پڑھ تو سکتے ہیں نا، اعلیٰ حضرت کے جو کلام ہے وہ پڑھ سکتے ہیں ہم، تو انہیں پڑھیں، ایمان تازہ ہوگا انشاءاللہ الکریم۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کو پروگرام کا حصہ بناتے ہیں جس کا نام ہے میسج آف قرآن۔ Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 163 میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ ترجمہ، اور تمہارا معبود ایک معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بڑی رحمت والا مہربان ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ہمارا قرآن ٹائم، سیگمنٹ ہے میسج آف قرآن۔ آئیے بڑھتے ہیں آج کے میسج کی طرف۔ اس آیت میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ پاک ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور اللہ پاک بہت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک کی اس آیت میں اور اس کے علاوہ بہت ساری آیات میں اس چیز کا ذکر ہے کہ اللہ پاک واحد و یکتا ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، ہمیں اسی کی عبادت کرنی چاہیے، اور اللہ پاک بہت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں اللہ پاک کی عبادت کرنی چاہیے، بالکل۔ اللہ پاک کی رحمت سے امید لگا کر ہمیں اللہ پاک کی عبادت کرنی چاہیے۔ اور جو لوگ صرف اپنی ہی عبادت پر صرف نظر رکھتے ہیں کہ میری عبادتیں بہت زیادہ ہے، واقعہ ملتا ہے بنی اسرائیل میں کہ ایک شخص جب قیامت کے دن آئے گا
تو اسے اللہ پاک فرمائے گا، فرشتوں کو فرمائے گا اللہ پاک کہ اسے میری رحمت سے جنت میں لے جاؤ۔ تو کہے گا یا اللہ تیری رحمت سے کیوں؟ میں نے تو اتنے سال پہاڑوں میں تیری عبادت کی ہے، سینکڑوں سال کا بیان ہے اس میں۔ میں نے سینکڑوں سال پہاڑوں میں تیری عبادت کی ہے، اللہ تیری رحمت سے کیوں؟ اللہ تیری رحمت سے کیوں؟ میں نے جو نیک کام کیے ہیں میری عبادت، اس کی وجہ سے مجھے جنت میں بھیج۔ اللہ پاک فرشتوں کو فرمائے گا کہ اس کے جو دیگر اعمال تھے ذرا اس کا حساب کتاب لگاؤ۔ اب اس کا حساب کتاب ہوگا۔ اب جب حساب و کتاب ہوگا تو اس کے دیگر چھوٹی موٹی چیزیں ملا کر تو اس کے گناہ بڑھ جائیں گے، نیکیاں کم ہو جائیں گی۔ پھر اللہ پاک فرمائے گا فرشتوں اس کا حساب کرتے ہوئے، اس کی برابری کرتے ہوئے، اب اس کے گناہ زیادہ ہو گئے تو اس کو جہنم میں ڈال دو۔ اب وہ روئے گا کہ یا اللہ مجھے اپنی رحمت سے ہی، اپنے فضل سے ہی جنت میں ڈال دے میرے مالک۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک عبادت کے لائق ہے، عبادت کرنی چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ اپنی عبادت پر اترانا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ پاک کی رحمت پر نظر رکھتے ہوئے عبادت کرنی چاہیے۔ اور یہ نیک لوگوں کا طریقہ ہے۔ کس کا طریقہ ہے؟ نیک لوگوں کا، کہ وہ اللہ پاک کی رحمت پر امید رکھ کر نیکیاں کرتے ہیں، رحمت پہ امید رکھ کر نیکیاں کرتے ہیں، اور نیکیاں کرنے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے ہیں کہ کہیں میری یہ نیکی رد نہ کر دی جائے، کہیں یہ میرا نیک کام رد نہ کر دیا جائے، میرے منہ پر نہ مار دیا جائے۔ جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو اللہ پاک کی رحمت پر امید لگا کر، اللہ پاک کی رحمت سے امید رکھ کر نماز پڑھتے ہیں، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اور نماز پڑھنے کے بعد ڈرتے ہیں، روتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نماز ہمارے منہ پر مار دی جائے، ہماری زکوٰۃ، ہمارا حج، ہمارا روزہ، ہمارا صدقہ ہمارے منہ پر نہ مار دیا جائے۔ یہ نیک لوگوں کی نشانی ہے۔ اور جو گناہگار لوگ ہیں وہ جب نیکی کرتے ہیں تو وہ اتراتے ہیں، ایک نیکی بھی کرتے ہیں تو اتراتے ہیں، میں فلاں ہو گیا، اور میں تو جو نیکیاں نہیں کرتے اس کو حقارت سے دیکھتے ہیں۔ میں نے آج 5 نمازیں پڑھی ہیں، تم نے پڑھی ہے؟ اپنی نیکی کو بڑی جانتے ہیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ گناہ گاروں کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ وہ گناہ گار لوگ گناہ کرتے ہیں، نیکیاں نہیں، وہ گناہ کرتے ہیں اللہ پاک کی رحمت پہ امید رکھ کے۔ گناہ کر رہے ہوتے ہیں، بھائی ٹھیک ہے، وہ گناہ کر کے بھی نہیں ڈرتے، اور نیکوکار لوگ نیکی کر کے بھی ڈرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جو اللہ واحد و یکتا ہے، ہمیں اس کی عبادت کرنی چاہیے، اس کی رحمت پر امید رکھنی چاہیے۔ اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم یا کریم یا غفور یا رحیم۔ آمین آمین۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152 میں ارشاد فرماتا ہے، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ ترجمہ، تو تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت میں اللہ پاک کا ذکر کرنے اور اللہ پاک کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کا فرمایا گیا ہے۔ کن 2 چیزوں کا بتایا گیا ہے اس میں؟ اللہ پاک کی نعمتوں پر کیا کرنا؟ شکر کرنا، شکر ادا کرنے کا اس میں بتایا گیا ہے۔ دوسرا اللہ پاک کے ذکر کرنے کا، اللہ پاک کا ذکر کرنے کا، ذکر کرنا اور شکر کرنا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ پاک کا ذکر کریں اور اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے والے بنیں، کہ اللہ پاک نے جو نعمتیں عطا کی ہیں ہمیں اس پر شکر ادا کریں اور اللہ پاک کا ذکر کریں۔ اب نعمتیں ذرا دیکھ لیں کتنی ہیں ہمارے پاس، بہت ساری نعمتیں اللہ پاک نے ہمیں دی ہیں۔ انسان کی باڈی میں باڈی پارٹس ہیں، پھر اس کے علاوہ آکسیجن ہے، پھر ویدر ہے۔ اب موسم کو ہی آپ دیکھ لیں، جیسا کہ ابھی اسی مہینے میں ہم دیکھ لیں کہ مختلف موسم تبدیل ہوئے ہیں ہمارے شہر کراچی میں بھی، پاکستان میں بھی، اور دیگر کنٹریز میں بھی۔ کبھی کچھ موسم ہے، کبھی کچھ موسم ہے، کبھی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں تو کبھی گرمی ہے، اور اتنی سخت گرمی کہ پچھلے دنوں اس وجہ سے کچھ اموات بھی شہر کراچی میں ہوئی کہ لوگ گرمی کی وجہ سے انتقال کر گئے۔ تو اللہ پاک سب کی خیر فرمائے۔ جب بندہ نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا تو نعمت چھن جاتی ہے، نعمتوں کی قدر نہیں کرتا تو نعمت چھن جاتی ہے۔ تو ہمیں
اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ پاک کی نعمتوں کا کیا کرنا چاہیے؟ شکر ادا کرنا چاہیے. اور شکر ادا کرنے کا ایک ذریعہ اللہ پاک کا ذکر بھی ہے, اللہ پاک کی عبادت بھی ہے. تو یہ بھی ایک ذریعہ ہے کہ اللہ پاک کی نعمت کا شکر ادا کرنے کا. اور اللہ پاک کے ذکر کے تعلق سے تو سبحان اللہ, قرآن کریم میں ایک اور جگہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ بے شک دلوں کا چین اللہ کی یاد میں ہے. آج ذرا ہم غور کریں پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, کچھ لوگ دل کے سکون کے لیے, دماغ کے سکون کے لیے کہاں نہیں جاتے, کیا چیز اختیار نہیں کرتے. کوئی ویڈیو گیم, تو کچھ سوشل میڈیا, تو کوئی موبائل, تو دوستوں کی گیدرنگ, تو کہیں. لیکن حقیقی ہمارے روح کا سکون, ہمارے دل کا چین, ہمارے بدن کا چین اللہ کی یاد میں ہے. کس میں ہے؟ اللہ کی یاد میں. اللہ کی یاد میں ہے. اور بزرگان دین سے اس طرح کے اقوال ملتے ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کرو تو ایسے کرو کہ دنیا سے بالکل غافل ہو جاؤ, اللہ کی یاد میں کھو جاؤ, اور ایسے کھو جاؤ, اللہ کی یاد میں ایسے کھو جاؤ کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لگیں. کیا کہنے لگیں؟ دیوانہ کہنے لگیں. ہاں, اللہ کا ذکر کرتے ہوئے ایسے کھو جاؤ کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لگیں. آج ذرا ہم غور تو کریں, جو بعض دفعہ لوگ ایسے بھی ہیں, تسبیح ہاتھ میں چل رہی ہوتی ہے, وہ باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں. اب بندہ تسبیح کو دیکھ کے بس ذکر کر رہا ہے, کیا کر رہے ہیں؟ سامنے گفتگو بھی کر رہے ہیں, بات بھی کر رہے ہیں, یا کچھ سامان بھی لے رہے ہیں, تو کچھ اور معاملہ چل رہا ہے, یا بعض دفعہ کچھ برے الفاظ بھی نکل رہے ہیں کسی سے بات کرتے وقت, تسبیح پوری مکمل چل رہی ہے. تو ہم نے تو اکابر سے یہ سیکھا ہے, اکابر نے تو یہ بتایا کہ جب اللہ کا ذکر کرو تو ایسے اس میں لگ جاؤ کہ تم دنیا سے غافل ہو جاؤ. دل میں, دماغ میں, بس سب جگہ اللہ کا ذکر ہو, اللہ ہو. تو اللہ کے ذکر جو اللہ پاک کے صفاتی نام ہیں, ان کے ذریعے سے بھی اللہ پاک کا ذکر کیا جا سکتا ہے. جیسا کہ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت بر اجتماع میں بھی ذکر کرائے جاتے ہیں. ابھی ماہ اپریل گزرا, ماہ اجتماع گزرا ہے, تو اس کے بعد بھی اجتماع جاری ہے, خالی اپریل میں نہیں ہے. اس کے بعد بھی اجتماع الحمدللہ سال جاری رہتا ہے. آپ کو دعوت ہے کڈس مدنی چینل کے ناظرین کو اپنے بچوں کے ساتھ ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں. تو ہفتہ وار اجتماع کے اندر بھی ذکر کروایا جاتا ہے تاکہ ہماری روح کو, ہمارے دل کو اس کی غذا ملے. جیسے ہماری غذا ہوتی ہے نا, سیخ کباب, بن کباب, ریشمی کباب, گولا کباب, یہ سیخ کڑھائی, فلانی کڑھائی, دمبا کڑھائی, مٹن کڑھائی, کی ساری چیزیں, فاسٹ فوڈ, زنگر برگر, تو فلاں برگر, تو فلاں کلب سینڈوچ, تو یہ والا, اتنی ساری چیزیں لوگ کھا رہے ہوتے ہیں, بریانی کھا رہے ہوتے ہیں, تو اپنی باڈی کے لیے کھا رہے ہوتے ہیں. لیکن روح کی بھی غذا ہے. اچھا, اور روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے. روح کی غذا کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے. اللہ کا ذکر ہے. ہمارے دل کی غذا کیا ہے؟ اللہ پاک کا ذکر ہے. اللہ پاک کا ذکر ہے. اور یہ تمام تر جو چیزیں ہیں, ذکر ہے, یہ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں ذکر کروائے جاتے ہیں, جہاں سے ہماری اندر سے باڈی, ہماری روح چارج ہو جاتی ہے. اللہ, یہ ذکر کروایا جاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اللہ, 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 الا اللہ, الا اللہ, الا اللہ, الا اللہ. تو اور بھی اس طرح کے ذکر و اذکار ہیں, آپ کر سکتے ہیں. یہ دعوت اسلامی کے افطار اجتماع میں کرائے جاتے ہیں. اور بھی اللہ پاک کے صفاتی نام ہیں, اس کا بھی آپ ذکر کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ جب آپ ذکر کریں گے نا, اپنا دل, اپنا دماغ دنیا کی دنیاوی خیالات, ٹینشن, پریشانیوں سے اس کو خالی کر کے اللہ پاک کا ذکر کریں گے, تو انشاءاللہ اس کی برکتیں حاصل ہوں گی. اللہ پاک ہمیں اپنا ذکر کرنے, قرآن پاک کو سمجھنے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, اللہ پاک کا ذکر ہمیں کرنا چاہیے. اللہ پاک کی یاد میں کیا ہے؟ دلوں کا چین ہے. کیا ہے بچوں؟ دلوں کا قرار ہے, دلوں کا سکون ہے. دلوں کا چین کس میں ہے؟ اللہ پاک کی یاد میں. اور لوگوں کو دیکھا جائے کہ دلوں کا چین کس میں تلاش کر رہے ہیں, وہ ٹیکنالوجیز کی جو چیزیں ہیں, ہے نا, موبائل ہے اور جناب بہت ساری چیزیں ہیں, سب چیزوں کا تو ہم یہاں پر نام بھی نہیں لیں گے. تو ان چیزوں میں سکون کو تلاش کر رہے ہیں, پیس کو تلاش کر رہے ہیں. تو بچوں, قرآن پاک نے اصل ہمیں بتا دیا ہے کہ سکون کس میں ہے بھائی؟ اللہ پاک کے ذکر میں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تو اس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے کہ اللہ پاک کا ذکر کریں ہم, اور اللہ پاک کے جو ذکر کی محافل ہیں, جیسے ایک بہت پیاری غلام الیاس بھائی نے ہمیں مجلس کا بتا دیا ہے, محفل کا بتا دیا ہے, اجتماع کا بتا دیا ہے, کہ جو دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت و برا اجتماع ہوتا ہے جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات میں,
تو اس میں ضرور شرکت کیا کریں بچوں. اس میں شرکت کریں گے تو انشاءاللہ الکریم جہاں دین کی باتیں سیکھنے کو ملیں گی، دعائیں یاد کرنے کا سلسلہ ہوگا، وہیں ساتھ میں اللہ پاک کا ذکر کرنے کا بھی موقع ملے گا، شرکت انگیز دعا بھی ہوگی. تو ضرور اس میں اپنی شرکت کو یقینی بنایا کریں. اور اگر جو بچے شرکت نہیں کر سکتے کسی وجہ سے تو وہ مدنی چینل پر دیکھا کریں. مدنی چینل پر بھی آن ایئر کیا جاتا ہے تو اسے ضرور دیکھیں، انشاءاللہ الکریم برکتیں حاصل ہوں گی. آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں جس میں کسی آیت کا شان نزول بیان کیا جائے گا. سیگمنٹ کا نام ہے بیان نزول. Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس سیگمنٹ میں قرآنی آیات کے شان نزول بیان کیے جاتے ہیں، اور آج ہم پارہ 3 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 274 کے شان نزول کے بارے میں سنیں گے. تو پیارے بچوں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ترجمہ: وہ لوگ جو رات میں اور دن میں پوشیدہ اور اعلانیہ اپنے مال خیرات کرتے ہیں، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. آئیے بچوں اب اس آیت کا شان نزول یعنی نازل ہونے کی وجہ سنتے ہیں. تو بچوں یہ آیت مبارکہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حق میں نازل ہوئی. آپ رضی اللہ عنہ نے 40,000 درہم یعنی چاندی کے سکے اللہ پاک کی راہ میں خرچ کیے، اور ان میں سے 10,000 رات میں اور 10,000 دن میں اور 10,000 چھپا کر اور 10,000 ظاہر کر کے خرچ کیے. تب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی. ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے حق میں نازل ہوئی جب آپ کے پاس فقط 4 درہم تھے اور کچھ نہ تھا، اور آپ نے ان چاروں کو خیرات کر دیا، ایک رات میں، ایک دن میں، ایک کو پوشیدہ اور ایک کو ظاہر. تب یہ آیت نازل ہوئی جس میں فرمایا گیا کہ جو رات میں اور دن میں چھپا کر اور ظاہر کر کے اپنا مال اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے ان کا ثواب اللہ پاک کے پاس ہے، اور نہ انہیں کوئی خوف پہنچے گا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں بھی صدقہ و خیرات کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یا پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ آیت نازل ہوئی ہے. ہمارے عبدالاحد بھائی نے اچھے انداز سے بیان کیا، اور ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ اللہ پاک کے نیک لوگ جو ہیں ان کا طریقہ کار کیا ہے کہ وہ دن کے وقت میں بھی اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، اور رات میں بھی کرتے ہیں. جی رات میں بھی اللہ پاک کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں. اسی طریقے سے چھپا کر بھی کرتے ہیں، اور ضرورت پڑتی ہے تو اعلانیہ طور پر بھی کرتے ہیں. تو ہمیں بھی ضرور اس پر عمل کرنا چاہیے. جو مدنی چینل کے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں، بڑے حضرات آپ تو ضرور صدقہ و خیرات کیا کریں. روزانہ کا اپنا معمول بنا لیں کہ کچھ نہ کچھ جو بھی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے وہ ضرور صدقہ دیں. اور صدقہ باکس بھی اس حوالے سے چلا کرتا ہے، ہمارے گھروں میں ہونا چاہیے صدقہ باکس، جس میں ہم اپنے مہینے بھر جو ہے وہ صدقہ جمع کرتے رہیں. روزانہ کے معمول کے مطابق روزانہ کچھ نہ کچھ اس میں پیسے ڈالیں، رقم ڈالیں، اور پھر جب وہ مہینہ کمپلیٹ ہو جائے یا 2 مہینے کمپلیٹ ہو جائیں تو وہ دعوت اسلامی کی کسی بھی شعبے میں، مدرسۃ المدینہ میں، جامعۃ المدینہ میں، یا پھر آن لائن آپ دعوت اسلامی کو جمع کروا دیں. انشاءاللہ الکریم آپ کو رسید بھی دی جائے گی، اور اللہ پاک نے چاہا تو آپ کے مال کو نیکی کے کاموں میں، اچھے کاموں میں، فلاحی کاموں میں خرچ کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اب شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام کا انفارمیٹیو سیگمنٹ، جس میں ہم ایک قرآنی کی سٹوری سنائیں گے. آپ کو ہم سنیں گے، غلام الیاس بھائی سنائیں گے. سیگمنٹ کا نام ہے ایک واقعہ. Quran time, Quran time, Quran time. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب وقت ہوا ہے قرآنی واقعے کا. آئیے آج بھی ہم اپنے اس پروگرام میں ایک قرآنی واقعہ شامل کرتے ہیں. تو آج کا جو ہمارا واقعہ ہے وہ
اللہ کے نبی ایسے اللہ کے نبی کے بارے میں ہیں جو ظاہری حیات سے متصف ہیں اور وہ زمین میں نہیں ہیں، آسمان دنیا پر ہیں. تو وہ کون سے نبی ہیں؟ گیس کرنا ہے بچوں نے. جی حضرت خضر علیہ السلام. ماشاء اللہ. جی خضر علیہ السلام موجود ہے لیکن وہ دنیا میں ہیں، ظاہری حیات سے متصف ہیں، آسمان دنیا پر نہیں ہیں. آسمان دنیا پر کون سے اللہ کے نبی ہیں جو زندہ ہیں؟ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ تو اللہ کے نبی نہیں ہیں، یہ تو قرب قیامت میں ہوں گے اور امام بن کر آئیں گے مسلمانوں کے، اور قرب قیامت میں یہ آئیں گے، اللہ کے نبی تو نہیں ہیں. جی اور کون بتائیں گے؟ آپ بتائیں. حضرت ادریس علیہ السلام. حضرت ادریس علیہ السلام یہ بھی آسمان دنیا پر موجود ہیں اور ظاہری حیات سے متصف ہیں. لیکن آج کا جو ہمارا واقعہ ہے وہ اللہ کے دوسرے نبی علیہ السلام کے بارے میں ہے. کون ہمیں بتائیں گے؟ اب دو اللہ کے نبی ہیں جو آسمان دنیا پر موجود ہیں، ظاہری حیات سے متصف ہیں. ایک ہیں حضرت ادریس علیہ السلام جن کا نام بھی لیا گیا، اور ایک اور اللہ کے نبی ہیں. جی کون بتائیں گے؟ آپ بتائیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور آسمان دنیا میں اس وقت موجود ہیں. ان کے تعلق سے آج کا ہمارا واقعہ ہے. تو پیارے بچوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا، جب کیا فرمایا؟ اعلان نبوت. تو کافر آپ کے دشمن ہو گئے، جیسا کہ اور انبیاء کرام علیہ السلام کی بھی ہم نے واقعہ سنے. جب انہوں نے اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا، لوگوں کو دین اسلام کی طرف بلایا، چند لوگ ایمان لاتے ہیں، کچھ لوگ دشمن ہو جاتے ہیں، کبھی سب کے سب منع کر دیتے ہیں، کبھی کبھار تو بہت شدید انبیاء کرام کو ستایا گیا ہے، تکلیف پہنچائی گئی ہے. تو اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو کافر آپ کے کیا ہو گئے؟ دشمن. کیا ہو گئے؟ دشمن. اور یہ دشمنی اتنی بڑھ گئی کہ انہوں نے معاذ اللہ آپ کو شہید کرنے کا پلان بنا لیا. استغفر اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم شہید کر دیں گے. اور شہید کرنے کے لیے انہوں نے ایک شخص کا انتخاب کیا جس کا نام تھا تطیانوس. کیا نام تھا اس کا؟ تطیانوس. تطیانوس تھا. تو آپ علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے اسے بھیجا گیا کہ اسے شہید کر دیں. جی تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ جی آپ کا سوال بہت اچھا ہے. جب اس کو عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے تطیانوس کو بھیجا گیا، اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ایک بدلی بھیجی. کیا بھیجی؟ بدلی. ہاں بدلی. اللہ پاک نے حضرت جبریل علیہ السلام کو ایک بدلی کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا. عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کرنا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو وہ شہید کرنے کے لیے آیا تو اللہ پاک نے مدد فرمائی. اللہ کے نبی تھے تو اللہ پاک نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو ایک بدلی کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف بھیجا. اب یہ بدلی کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ بدلی کسے کہتے ہیں؟ یہ اچھا. ہاں چھوٹے بادل. کیا ہے؟ چھوٹے بادل. چھوٹے بادل. کیا ہے؟ چھوٹے بادل. چھوٹے بادل. اس کے ساتھ حضرت جبریل علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو اس بدلی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا. سبحان اللہ. جی پھر تطیانوس کا کیا ہوا؟ جی بڑا اچھا سوال ہے. یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے شخص آیا تھا، اس کا کیا ہوا؟ اس کے ساتھ بھی بڑا ایک معاملہ ہوا. کیا معاملہ ہوا میں آپ کو بتاتا ہوں. پھر یہ جو شخص تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے آیا تھا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر میں داخل ہو گیا. کہاں داخل ہو گیا؟ گھر میں داخل ہو گیا. اچھا عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ پاک نے بدلی کے ذریعے آسمانوں پر اٹھا لیا تھا. اب گھر میں اس کو کچھ نہیں ملا. گھر میں کیا ملتا؟ وہاں تو موجود نہیں تھے اللہ پاک کے نبی. اب جب یہ اندر گیا، یہ جو شخص جو مارنے کے لیے آیا تھا، تو اس کو وہاں کچھ نہیں ملا. لیکن گھر کے باہر وہ جو کافر تھے جنہوں نے پلان کیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کا، وہ سب کھڑے تھے. یہ اکیلا اندر آیا اور سب کے سب کہاں کھڑے ہوئے تھے؟ باقی لوگ باہر کھڑے ہوئے تھے. باقی لوگ باہر کھڑے تھے. اچھا اب بہت دیر ہو گئی. اب یہ ڈھونڈ رہا ہے کدھر ہیں عیسیٰ علیہ السلام؟ گھر میں ہی تھے، کہاں چلے گئے؟ نہیں ملے. اب بہت دیر انتظار کرنے کے بعد تطیانوس گھر سے نہیں نکلا، وہ اندر ہی تھا. اب وہ جو باہر کافر موجود تھے نا، وہ سب کے سب اندر آ گئے.
کہاں آ گئے؟ اندر آ گئے. ہاں وہ اندر عیسیٰ علیہ السلام کو ڈھونڈ رہا ہے. کافر باہر کھڑے ہوئے, کافی دیر گزر گئی. جب وہ باہر نہیں آیا, وہ جو مارنے کے ارادے سے گیا تھا, تو سارے کافر اندر گئے اور اسی شخص کو یعنی تطیانوس کو مار دیا. کیا کر دیا؟ مار دیا. اس کو مار دیا, تطیانوس کو مار دیا. اس شخص کو کیوں مار دیا غلام الیاس بھائی؟ ہاں کیوں مار دیا, یہ بڑا زبردست سوال ہے. اس کو کیوں مار دیا؟ سوال آتا ہے نا, وہ تو ان کا ساتھی تھا, اس کو انہوں نے بھیجا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے, پھر اس کو کیوں مار دیا؟ کون کون یہ سوال کا جواب جاننا چاہتا ہے؟ چلے میں آپ کو بتاتا ہوں بھائی کیوں مار دیا. اس لیے مار دیا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کے لیے آیا تھا, شہید کرنے کے لیے آیا تھا. اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا. اب یہ اندر آیا تو اللہ پاک نے اس کا جو چہرہ تھا, اس کا چہرہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح بنا دیا تھا. اس کا جو چہرہ تھا وہ کس کی طرح ہو گیا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کا اس کو بنا دیا تھا. اب جو باہر کافر موجود تھے, جب وہ گھر میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا یہ تو, اب ان کو لگا کہ یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے, انہی کی طرح صورت ہے, تو ان لوگوں نے اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر مار دیا. اس وجہ سے انہوں نے اپنے ہی ساتھی کو کیا کرا؟ مار دیا. ابھی اللہ پاک کی قدرت دیکھیں, سبحان اللہ, کہ انہوں نے اپنے ہی ساتھی کو اپنے ہی ہاتھوں سے جو ان کے پلان کا حصہ تھا مار دیا. اور یہ کس نے کیا؟ اللہ پاک نے. کس نے کیا؟ اللہ پاک نے. اس کی صورت تبدیل کر دی اور انہوں نے اپنے ساتھی کو مار دیا. اچھا, اب مارنے کے بعد کیا ہوا؟ اب مارنے کے بعد انہوں نے غور سے دیکھا کہ بھائی یہ چہرہ تو صرف عیسیٰ علیہ السلام کا ہے, لیکن جو بقیہ جسم ہے وہ تو ہمارا جو بندہ تھا تطیانوس, یہ تو اسی کی باڈی ہے. تو اس کے گھر والوں نے کہا اگر یہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں تو تطیانوس کہاں ہے, اور اگر یہ تطیانوس ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ بھائی گھر میں دو افراد تھے, عیسیٰ علیہ السلام اور تطیانوس, اور اگر یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے تو تطیانوس کہاں ہے؟ اگر یہ تطیانوس ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں؟ تو اس بات پر کیا ہوا, ان کافروں کے درمیان لڑائی شروع ہو گئی. ایک تو پہلے ہی کافر, ایک تو پہلے ہی عقل سے فارغ, عقل تھی نہیں نا, اگر عقل ہوتی تو ایمان لے آتے. تو پھر اس بات پہ ان کی لڑائی شروع ہو گئی, اور اس وجہ سے لڑائی میں بہت سارے کافر مارے گئے. بہت سارے کافر کیا ہوئے؟ مارے گئے. آپس میں ایک دوسرے کو مار دیا, آپس میں ایک دوسرے کو انہوں نے مار دیا. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, اللہ پاک نے آسمانوں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا. اس وقت عیسیٰ علیہ السلام آسمان دنیا پر موجود ہیں, ظاہری حیات سے متصف ہیں, اور جو کافر تھے ان کا انجام کیا ہوا وہ بھی ہم سب نے سن لیا کہ وہ شخص اپنے ہی ساتھیوں کے ہاتھوں سے مارا گیا. متصف کا مطلب کیا ہے؟ ہاں, یعنی زندہ ہونا یہ ایک صفت ہے. کیا ہے؟ صفت ہے. صفت. انسان ہے, انسان کا زندہ یا مردہ ہونا, چلنا پھرنا کھانا پینا اس کی ایک صفت ہے کہ بھئی یہ انسان کھا سکتا ہے, یہ انسان اچھا بول سکتا ہے. تو اسی طرح جو میں نے کہا ظاہری حیات سے متصف ہے, تو متصف یہ صفت ہے. یہ کیا ہے؟ یعنی یہ ایسے انسان ہیں کہ ان کی صفت یہ ہے کہ ابھی زندہ ہیں. یہ ابھی کیا ہیں؟ زندہ ہیں. زندہ ہیں, یہ ان کی صفت ہے. جیسے کہ خوشبو گلاب کا پھول جو ہے اس کی صفت ہے خوشبو آنا. اس کی صفت کیا ہے؟ خوشبو آنا. یعنی جو بندے کے اچھائی اور برائی جس چیز میں بیان کی جاتی ہے اس کو صفت کہتے ہیں. گلاب کا پھول جو ہے یہ خوشبو سے متصف ہوا. جی, گلاب کا پھول خوشبو سے کیا ہوا؟ متصف ہوا. ہاں, جس کی صفت بیان کی جا رہی ہے تو وہ متصف ہوتا ہے. سمجھ گئے؟ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو آسمانوں پر اٹھائے جانے والا واقعہ ہے وہ آج ہم نے سنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر ہیں. یہ تو ہو سکتا ہے کہ بچوں کو معلوم ہو, اور ہمارے جو چینل پہ ناظرین دیکھ رہے ہیں آپ کو بھی ہو سکتا ہے کہ یہ پہلے سے پتہ ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابھی تک ظاہری طور پر اللہ پاک نے زندہ رکھا ہوا ہے, ابھی ان کو موت نہیں آئی. یعنی جو ہر نفس سے موت کا مزہ چکھنے والا اللہ پاک کا وعدہ ہے وہ ابھی ان پر
پورا نہیں ہوا، یعنی اللہ پاک نے انہیں اپنی مرضی سے اپنی رضا سے زندہ رکھا ہوا ہے اور وہ پھر دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ لیکن اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب قرب قیامت میں آئیں گے، دنیا میں تشریف لائیں گے، یہ ہمارا ایک عقیدہ ایمان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ اس دنیا میں آنا ہے۔ قرب قیامت میں اللہ پاک انہیں آسمان سے دنیا پر نازل فرمائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو میں نے بات کی کہ وہ دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے، تو وہ نبی پاک کی شریعت کو، آپ کے دین کو ہی فالو کریں گے اور اسی کی آگے تبلیغ کریں گے، یعنی اسی کو آگے لے کر چلیں گے۔ اپنا جو انجیل شریف تھی ان کی کتاب، اسے وہ دوبارہ سے لے کر نہیں آئیں گے، بلکہ قرآن مجید کو ہی آگے لے کر چلیں گے۔ تو یہ بات ہمیں ضرور پتہ ہونی چاہیے، جو بچے ہمیں مدنی چینل پر دیکھ رہے ہیں بچوں، آپ کو بھی پتہ ہونی چاہیے، اور جو بڑے ہیں آپ کو بھی پتہ ہونی چاہیے۔ اور اسی پیارے سے سیگمنٹ کے ساتھ، اچھی باتوں کے ساتھ، ہم اپنے پروگرام کے آخری سیگمنٹ کو شامل کریں گے، جس کا نام ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ شان محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس میں ہم آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان عظمت، برکات اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ خصوصیات سنیں گے جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں۔ اللہ پاک نے ہمارے پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا، خلق الانسان علمہ البیان۔ ترجمہ، انسان کو پیدا کیا، اسے بیان سکھایا۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یا انسانوں سے مراد تمام انبیاءوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ بیان کا مطلب جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ آئندہ ہوگا، ان سب کا علم ہے۔ تو بچوں، ان دونوں آیات کا معنی یہ ہوا کہ اللہ پاک نے اپنے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہوگا، ان سب چیزوں کا علم عطا فرما دیا ہے۔ اللہ پاک کی مخلوق میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی سب سے زیادہ علم والے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے والا و والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے سالک بھائی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی ہے، اور ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ سورہ رحمان کی جو 4 آیت میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، تو اس بیان سے کیا مطلب ہمارے سالک بھائی نے بتایا کہ جو چیزیں ہو چکی ہیں اور جو ہوں گی، ان سب کا علم اللہ پاک نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی خوبصورت سے پیارے سے سیگمنٹ کے ساتھ اور اچھی باتوں کے ساتھ ہمارے پروگرام قرآن ٹائم کے آج کے ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا۔ بدھ اور جمعے کے دن شام کے وقت میں ہمارا پروگرام مدنی چینل پر آن ایئر ہوتا ہے۔ اگلا پروگرام دیکھنے کی بھی نیت کر لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل۔ Quran time, Quran time, Quran time. تلاوت ہے اور واقعات بھی ہیں، کھیل ہے اور مقابلہ ہے، آؤ چلو سیکھیں بچوں کا مدنی چینل۔